آئیے دیکھتے ہیں پہلا اصول، ایمان اور عمل صالح۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے جو پہلا اصول ایمان ہے، اللہ رب العزت پر کامل ایمان بہترین زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلا عمل ہے۔ اگر ہمارا ایمان اچھا ہو، ہمارا ایمان کامل ہو تو انشاءاللہ زندگی پرسکون اور بہترین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ساتھ ہے عمل صالح، نیک عمل کرنا۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے پہلا عمل ایمان اور عمل صالح۔ نیک عمل کرنے والے کی زندگی اللہ پاک آسان اور بہترین بنا دیتے ہیں۔ سورۃ نحل میں ہے، جو کوئی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، نیک کام کرے مگر ایمان والا ہو تو ہم اس کو دنیا میں بہترین زندگی دیں گے اور آخرت میں بدلہ دیں گے۔ اسی طرح دوسرا جو ہمارا اصول ہے بہترین زندگی گزارنے کے لیے، وہ ہے نماز قائم کرنا۔ زندگی کو پرسکون اور خوشگوار گزارنے کے لیے نماز قائم کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ ہر روز طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کی حالت میں ہو، لہذا سجدہ میں زیادہ دعا کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے جتنا کسی عمل میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے نماز ہی وہ عمل ہے جو ہماری زندگیوں کو مصیبتوں سے خالی کر دے گی، ہماری زندگیوں میں رونق لے آئے گی، خوشگوار زندگی بنا دے گی۔ نماز وہ عمل ہے جس سے دنیا میں آپ کی زندگی بہترین سے بہترین ہو جائے گی۔ ہر مشکلات کا حل نماز میں ہے۔ اسی طرح تیسرا جو ہے اصول، وہ تقوی ہے، جس کا معنی اور مراد یہ ہے کہ اللہ سے ایسا خوف رکھنا جو بندے کو اللہ کی نافرمانی سے اور ہر حرام کام سے روک دے اور نیک کام کی طرف رغبت دلائے، یہ تقوی ہے۔ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل سے رزق کی تنگی کا خوف، اولاد کے نہ ہونے کا خوف، آپ پر جادو ٹونے کا خوف، انشاءاللہ اللہ پاک ہر طرح کے خوف سے آپ کو محفوظ کر دیں گے۔ تقوی صرف آپ نے اپنانا ہے، انشاءاللہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا نام تقوی ہے، کیونکہ تقوی انسان کو دکھ، تکلیف اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ تو یہی تو خوشگوار زندگی ہے۔ اگر آپ کی زندگی سے دکھ، تکلیف، پریشانیاں نکل جائیں تو زندگی خوشحال اور خوشگوار ہو جائے گی۔ سورۃ طلاق میں ہے، جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اور اللہ اس کا نکلنا آسان کر دیتا ہے۔ ہر معاملات میں سے، ہر پریشانی میں سے اللہ رب العزت اس کا نکلنا آسان کر دیتے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح چوتھا پوائنٹ ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ، جیسے آپ کو پتا ہے، توبہ ہر پریشانی، ہر مشکل میں توبہ کام آتی ہے۔ توبہ اور استغفار انسان کو ہر مصیبت، ہر پریشانی اور جسمانی بیماریوں سے نکلنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور انسان کو یہ اللہ کی طرف واپس رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے دوری کر کر، اللہ سے دور ہو کر ہم نے اللہ سے رشتہ کمزور کر لیا ہے، انشاءاللہ توبہ استغفار اس رشتے کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ سے رشتہ مضبوط کر کر، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا، یا حضرت عمر، اے امیر المومنین، اولاد کے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے اولاد دیں۔ تو آپ نے کہا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی آیا، آ کر، امیر المومنین، مجھے مال کی تنگی ہے، مال کے لیے دعا کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آیا، ایک اور صحابی آیا، اس نے آ کر عرض کی، امیر المومنین، پریشانیوں بہت ہیں، پریشانیوں سے نجات کا کوئی عمل بتائیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک صحابی نے پوچھا کہ امیر المومنین، 3 مختلف طرح کے بندے آئے، مختلف مسائل کے بندے آئے، تو آپ نے ایک ہی استغفار بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے سورۃ نوح میں نہیں پڑھا کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، اے میری قوم، تم اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، اور یقیناً تم اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے، اور تم اگر استعمار کرو، استغفار کرو، تو اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گے، نفع والی، جو تمہارے مال میں، اولاد میں اور لڑکوں میں اضافہ کر دے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، اور اس میں نہریں جاری کر دے گا۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ استغفار کو اگر اپنی زندگی میں ہم شامل کر لیں تو ہر طرح کی پریشانی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ پانچواں عمل جو ہے، پانچواں اصول خوشگوار زندگی کو گزارنے کے لیے، وہ دعا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اور کثرت سے دعا کیجئے، ہر مصیبت کا حل دعا ہے۔ جامع ترمذی میں ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی حیا کرنے والے ہیں اور نہایت مہربان ہیں۔ جب کوئی آدمی اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو حیا، اتنی زیادہ اللہ پاک میں حیا ہے کہ اللہ پاک کو حیا آتی ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ خالی کیسے موڑوں، کیسے لٹاؤں واپس۔ اس کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ اگر صدقے دل سے دعا کی جائے تو آپ کی زندگی آسان، خوشگوار اور ہستی بستی ہو جائے گی۔ اپنی زندگی میں دعا استغفار کو شامل کریں۔ دعا کا آپ دیکھ لیں، انسان جب دعا کرتا ہے، تین میں سے ایک عمل، ایک شکل میں اس کا عمل قبول کر لیا جاتا ہے، جن میں سے پہلا ہے کہ اس کی دعا جلد ویسی کی ویسی قبول کر لی جاتی ہے جیسی اس نے مانگی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے اس دعا کو ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس دعا کے بدلے اللہ پاک اس سے کوئی بڑی مصیبت، بڑی تکلیف، بڑی پریشانی ختم کر دیتے ہیں اس دعا کے صدقے میں۔ اسی لیے خوشگوار زندگی کو گزارنے کے لیے اور زندگی کو پرامن سکون والی بنانے کے لیے چھٹا عمل ذکر الہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور اس زنگ کو اتارنے کے لیے ذکر الہی، اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تمہارے زنگ زدہ، آلود زدہ جو دل ہے وہ صاف ہو جائیں، اور اللہ کو ان کو اس بدلے میں نرم کر دیتا ہے اللہ کے دلوں کو۔ ذکر الہی خاص طور پر جن کو دل کا مسئلہ یا جن کے دل میں بے چین رہتے ہیں، ان کے لیے ذکر الہی ہے۔ آج کل ہر چیز ہونے کے باوجود دل پریشان ہے، تو ذکر الہی سے روشن کیجئے۔ آج ہم پریشان ہیں تو سگریٹ، شراب، سیر و سیاحت، دل کو اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں ان چیزوں سے، لیکن جو اصل جو ذکر الہی ہے، جو دل کو سکون دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، وہ ذکر الہی ہے۔ جیسے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسا ذکر ہے، ایسا بھاری ذکر ہے کہ آسمان اور زمین کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو یہ ذکر کی کثرت کرنے والا دوسرے پلڑے میں اگر یہ ذکر ہو تو یہ پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ساتواں پوائنٹ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج ہزاروں نعمتوں کے بدلے بھی شکر ادا نہیں کرتے ہم، ناشکری کی وجہ سے اگلی نعمت تو دور، جو پاس ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یاد رکھو تمہارے رب نے یہ صبر دے دی تمہیں اور خبردار کر دیا تمہیں اس معاملے میں کہ اگر تم شکر گزاری کرو تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو اور کفر اختیار کرو گے تو پھر میری سزا بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو شکر کرنے سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ خوشگوار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، زیادہ نعمتوں سے اللہ رب العزت سے نوازنے کے لیے آپ شکر ادا کریں۔ اور 8ویں نمبر پر پوائنٹ ہے صبر۔ شکر کے بعد صبر آ جاتا ہے، اور اگر شکر غائب ہو جائے زندگی میں سے تو صبر بھی غائب ہو جاتا ہے۔ جب بندہ شکر کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کے اندر صبر آ ہی جاتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر رونا دھونا، تقدیر کو کوسنا، یہ ہماری فطرت بن چکی ہے، اور ہم اللہ کی نعمتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ صبر اگر آپ کی زندگی سے نکل جائے تو آپ کی زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جو نعمتیں آپ کو دے رہے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اللہ رب العزت چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے انبیوں کی زندگیوں سے یہی تو سیکھا ہے صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی حالت میں صبر کرتے تھے، کتنے سال بیمار رہے، یہاں تک کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، پھر بھی انہوں نے صبر شکر ادا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے 950 سال ظلم تکلیفیں کی ان پر، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، وہ تو اللہ کے بہت ہی پیارے تھے۔ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کیوں تکلیف آ گئی، میں تو اللہ کا بڑا خاص بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بڑا قریب ہوں، مجھے تکلیف کیوں اللہ نے دے دی۔ تو آپ دیکھیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پیارا اللہ کو کون تھا، ان سے زیادہ قریب اللہ کے کون تھا؟ انہیں دیکھ لیں کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے یہی سبق دیا کہ صبر کرنا ہے۔ صبر ہی اللہ رب العزت کے قریب کرتا ہے بندے کو اور زندگیاں آسان بناتا ہے۔ اسی طرح 9واں پوائنٹ ہے اللہ پر توکل۔ خاص طور پر جس کے رزق میں کمی ہے، اس کے لیے بہت اہم ہے اللہ پر بھروسہ کریں، آپ کو ہر مسئلے کا حل مل جائے گا۔ سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، آپ کا ذہن، آپ کا دل سکون میں آ جاتا ہے، زندگی حسین بن جاتی ہے، بہترین ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی بہترین ہو جاتی ہے۔ آخرت میں بھی اللہ رب العزت آپ کو اپنی عنایتوں سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح 10واں پوائنٹ ہے قناعت کرنا، اپنے آپ کو غنی بنانا، کم چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا، قناعت کرنا، صبر کرنا، یہ بھی قناعت کرنا بھی زندگی کو حسین بناتا ہے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے قناعت بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم ہو، اور تم اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہوا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو گے اور اللہ کی شکر گزاری کی بجائے بدشکری کرو گے۔ تو اسی لیے قناعت بہت ضروری ہے زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے۔ زندگی میں سے پریشانیاں، تکلیفیں، یہ سب چیزیں اگر آپ قناعت کریں، کم چیز پر گزارا کریں، جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے اس پر شکر الحمدللہ پڑھیں، تو اللہ آپ کو مزید نوازے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو اور اپنے آپ میں پرامن ہو اور ایک دن کی خوراک موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا ایک جگہ جمع کر دی گئی۔ اس حدیث سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اس حالت میں صبح کرے، صبح اٹھے کہ وہ تندرست ہو، پرامن ہو، اور ایک دن کی خوراک اگر اس کے پاس ہو، تو گویا اس نے پوری دنیا ایک جگہ جمع کر دی۔ اتنا شکر گزار، اگر ایک ٹائم کے وقت کا کھانا آپ کے پاس ہو اور آپ پرامن ہیں اور آپ کی زندگی بیماریوں سے پاک ہے، تندرست ہے، تو آپ نے گویا آپ کے لیے پوری دنیا ایک برابر ہے۔ تو اسی طرح زندگی کو خوشگوار گزارنے کے لیے آخری پوائنٹ اور 11واں پوائنٹ ہے مسلمان کا مسلمان پر رحم کرنا، مسلمان کا دوسرے مسلمان کی مدد کرنا۔ یہ آخری اور بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کی پریشانیاں دور کی جائے، تو وہ تنگ دست کی پریشانی دور کرے، وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، اس کی مشکل کو دور کرے، اس کی مدد کرے، تو اللہ رب العزت اس کی مدد کریں گے، اس کی پریشانیاں دور کریں گے، اس کی مصیبتیں ختم کریں گے، اس کی زندگی کو پرسکون اور چین والی زندگی بنائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تب تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو دیکھیں اسلام میں مسلمان کا مسلمان پر کتنا حق ہے، ہم نے یہ حق کھو دیے، بھول گئے، اسی لیے ہماری زندگیاں بے چین ہیں، سکون نہیں ہے، ان میں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، ایک پریشانی ختم ہوئی تو دوسری آ گئی۔ اگر ہم ان 11 اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا، زندگی خوشگوار ہو جائے گی، زندگی میں امن ہو جائے گا، اور اللہ کی برکتیں گھر میں بھر دیں گی جائیں گی۔